دان نازش گل وہ شمع سبل وہ راہبر کل وہ فخر رسول وہ ہر خوبی شایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام میں اعلیٰ کام میں بالا، سب سے نرالا کملی والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک ایک لفظ اندر موتی پرو چھڑے۔ نام میں اعلیٰ کام میں بالا، سب سے نرالا کملی والا، دامن حق دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تکلم گل کا تبسم، ان کا تبسم لطف و تکرم۔ سبحان اللہ، اگر مانے دی سمجھو انہاں تے بڑے جناب فصیح و بلیغ جملے نے۔ ان کا تکلم گل کا تبسم، انہاں دا بولنا انجے جویں پھلاں دی مسکراہٹ ہویا کر دیے، پھلاں دی طرح مسکرانا ہے۔ اللہ اللہ، ان کا تکلم گل کا تبسم، ان کا تبسم لطف و تکرم، عبرت دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ، اور سننا درا خلق میں افضل، خلق میں اول، خلق یعنی تخلیق دے اعتبار نال، پیدائش دے اعتبار نال ساریاں تو افضل، اور خلق میں اول یعنی اخلاق دے لحاظ نال ساریاں تو پہلا نمبر۔ اللہ اکبر، اگر انج بھی نہیں نہ سمجھ آئی تے انج سمجھ لو کہ اللہ نے حضرت آدم تو لے کے پیارے عیسیٰ تک میرے نبی جی نو پیدا بعد اندر فرمایا، لیکن افضل سارے انبیاء تو بنایا۔ میرے نبی پیدا ہون دے لحاظ نال سب تو افضل نے، اور خلق دے اعتبار نال سارے انبیاء تو پہلا نمبر لے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسے کر کے تے میں جھڑیاں لا رہے ہیں نا کہ خلق میں افضل، خلق میں اول، حسن میں اجمل، عقل میں اکمل، یہ سیرت یہ شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنن الکبریٰ للنسائی، امام نسائی رحمت اللہ علیہ دی سنن الکبریٰ دے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت یزید بن بابنوس، ایک تابعی نے نا یزید بن بابنوس رحمت اللہ علیہ، اے جناب سیدہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے کول حاضر ہوئے تے کہندے کی نے، فقلت یا ام المؤمنین ما کان خلق رسول اللہ۔ اما جان، پیارے نبی جی دا اخلاق کیڑی چیز ہے؟ اس بات دا سوال کیتا حضرت یزید بن بابنوس رحمت اللہ علیہ نو اما جان عائشہ صدیقہ فرما دیا نے، اے یزید کیا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ اما جان قرآن تے پڑھیا۔ پیاری اما جان فرما دیا نے، کان خلق رسول اللہ القرآن۔ پھر اللہ دا قرآن میرے محمد دا اخلاق صلی اللہ
अलैहि वसल्लम है। प्यारे नबी जी दा अखलाक अल्लाह दा कुरान है। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। अम्मा जान फरमादियां ने यजीद क्या तू सूरतुल मोमिनून नहीं पढ़िया? जी अम्मा जान पढ़िया। अम्मा जान फरमादियां ने जरा पढ़ के देखा। फिर जनाब हजरत यजीद बिन बाबनूस रहमतुल्लाह अलैह सूरतुल मोमिनून 18वां पारा शुरू हो रहा है, उठो आयात तिलावत करते ने, पढ़ते ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। ये पढ़दियां जनाब हज़रत यज़ीद थे पहुँचते ने उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा खालिदून। यानी अम्मा जान फरमा दिया ने ए यजीद जो तू कुरान दियां आयतां पढ़ रहा है ना, जिन्ना मोमना दियां सिफतां तू बयान कर रहा है ना, ये सिफतां सारियां दियां सारियां मेरे नबी जी तो जेड़े बगैर हुजूर तो इलावा मोमिन ने ना, उन्हां दे अंदर इबाद अंदर सारियां खसलतां सारियां चंगियां आदतां अच्छा अखलाक जो जो अल्लाह ने इन आयात अंदर बयान फरमाया है वो सारियां दे अंदर आमालिना वमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना हादियना व मुर्शिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून वल क़लमि वमा यस्तुरून। मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिमजनून व इन्न
لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. کچھ خلق نے کیا کچھ پیار نے کیا مسخر سارے جہاں کو شاہ ابرار نے کیا. خلق عظیم یعنی پیارے نبی جی نے اپنے پیار اور محبت نال سارے جگ نو موہ لیا. اے اشعار دا مطلب بندا ہے کہ کچھ خلق نے کیا کچھ پیار نے کیا مسخر سارے جہاں کو شاہ ابرار نے کیا. سکیم میں اس طرف سرکار کو ایذا دینے کی ہوتی تھی چشمنان رحمت ادھر عاصیوں کے غم میں روتی تھی. ارادے تھے یہ اس طرف کہ محمد کو مٹا ڈالیں اور ارادہ تھا یہ اس طرف کہ دنیا کو دوزخ سے بچا ڈالیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا محسن اعدا امام اعظم اور پوری امت مسلمہ دے قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے. میرے پیارے پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محسن دوستوں اور بزرگوں، اسی طرح سننے والی میری قابل صد احترام روحانی ماں و معززات بہنوں، دعا ہے کہ اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ساڈا ایتھے مل بیٹھنا خطبہ جمعۃ المبارک دا سننا سنانا میں گناہگار خطاکار ادنا جہ طالب علم دا عرض کرنا تساں سبنا ساتھیاں دا احباب دا پیار محبت اور عقیدت نال سماعت فرمانا اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ رفیع اندر مقبول و منظور فرمائے. اللہ کریم نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا.
کہ اسی انسان نو دو رستیاں تے گامزن کر چھڑیا ہے، دو رستے انسان نو وکھا چھڑے نے۔ ایک رستہ شکر گزاری والا، ایک رستہ نا شکری والا۔ جیڑا شکر گزار بندہ، اللہ دا شاکر بندہ، شکر گزاری والے رستے تے چلدا ہے، او اچھا بندہ ہے، اچھے اخلاق والا ہے، اچھے کردار والا ہے، اچھیاں عادتاں والا ہے، اچھے اعمال والا ہے، نیکیاں دا کرن والا ہے، اللہ دے گھر نال، اللہ دے دینی مراکز نال پیار محبت کرن والا وہ بندہ ہے۔ دوسرا ناشکرا بندہ، جیڑا اللہ دیاں نعمتاں دی قدر نہیں کردا، او بد اخلاق بندہ ہے، او دی کوئی ویلیو نہیں، او دا کوئی جناب معیار نہیں، او دی کوئی قیمت نہیں۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم دے خلق عظیم دے متعلق انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوئے گی، تو میں زیادہ تمہید نو طوالت نہ دے دیا ہویا اس طرح اپنی بات دا آغاز کراں کہ اج میں عرض کرن دے ارادے نالاں اخلاق بھی لاجواب، کردار بھی لاجواب، اخلاق بھی القرآن، کردار بھی القرآن، اخلاق بھی الکتاب، کردار بھی الکتاب، نرم ذات نبی دی، نرم بات نبی دی، میرے نبی دی ذات جئی کسے دی ذات نہیں، سونے دی بات جئی کسے دی بات نہیں۔ اج دے پورے جمعے اندر ایو بات سمجھانی ہے، کیوں جو اللہ دا قرآن بولیا ہے، فرمایا وَإِن لَكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ کریم نے اعلیٰ اخلاق بنایا ہے۔ اور سننا ذرا توجہ فرمانا ہے، یہ جڑے جناب مکے دے مشرک تے کافر نے میرے نبی جی نو کدی مجنون نال پکار دینے، برے برے القاب پکار دینے، کدی معاذ اللہ مجنو دیوانا آکھ دینے، کدی ساحر یعنی جادوگر آکھ دینے معاذ اللہ، کدی جناب اللہ اللہ کذاب تے جھوٹا آکھ دینے، کدی شاعر اور کاہن آکھ دینے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر تسی ولدے نہیں دینے، جواب نہیں دینے، کیوں جو تسی تے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تسی تے جانا واسطے رحمت بن کر کے آئے ہو، تھوانو تے اللہ کریم نے رحمت بنا چھڑے ہے۔ اور اللہ نے آپ جواب دیتے لیں، اللہ نے اپنا قرآن بنایا، فرمایا نون والقلم وما يسطرون، فرمایا نون، ایتھے بعض مفسرین نے ادا مانا مچھلی کیتا ہے، مچھلی دی قسم، او بھی وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اوتھے لفظ نون دا آیا مچھلی واسطے اس کر کے، وگرنہ حروف مقطعات نے جمیں جناب سورۃ البقرہ دے شروع تے آندا ہے الف لام میم، سورۃ مریم دا آغاز ہو رہا ہے، فرمایا کاف
فا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات نے جو بعض صورتاں دے شروع تے آندے نے، انہاں دا مانا سوائے اللہ دے کوئی نہیں جاندا۔ اس کر کے مفسرین نے جو مختلف معنی کیتے نے، انہاں دی بجائے ایتھے اے لفظ بول دینا زیادہ بہتر ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، کہ انہاں لفظاں دا معنی، انہاں لفظاں دی مراد اللہ ہی زیادہ بہتر جاندا ہے۔ ہن اگے اللہ نے جناب قسم کھا دی، فرمایا والقلم، قلم دی قسم ہے۔ او کیڑی قلم؟ اللہ کریم نے فرمایا اے قلم تو جو، اللہ اکبر، اللہ اج تک دنیا نہیں بنائی، اج تک کچھ بھی اللہ نے نہیں بنایا، اللہ نے قلم نو پیدا فرمایا اور فرمایا جناب ہن تو لے کے تے آخر تک ساری تقدیر لکھ دے جو ہون والا ہے۔ اللہ نے اس قلم دی قسم کھا دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ میرے ویر، ایتھے جناب اے وی معنی کیتا جا سکتا ہے کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ اے دسنا چاہتے نے کہ او قلم دی قسم جدے نال اسی سونے نبی نو دانائے سبل بنایا، سونے محمد نو اعلی ظرف والا بنایا۔ اے مجنون آکھ دینے، جھوٹ بول دینے لوگ، اے مجنون نہیں، اے قلم او قلم جدی میں اللہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ جدے نال میں محمد نو، سونے محمد نو دانا بنایا، سونے محمد نو سیانا بنایا، سونے محمد نو حکمت و دانائی عطا فرما چھوڑی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ ہن اگے اللہ دا قرآن بولیا، فرمایا وما یسطرون، فرمایا جو سطرہ لکھن والے فرشتے یا جو سطرہ لکھیاں جاندیاں نے انہاں دی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ ہن دو قسمہ اٹھا لین دے بعد یعنی نون نو شمار کیتا جاوے تے 3 قسمہ ہو گئیاں، وگرنہ 2 قسمہ اٹھان دے بعد اللہ کریم نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اے میرے پاک پیغمبر، اے میرے نبیاں دے سردار پیغمبر، اے میرے لاڈلے اور چہتے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے او تسی کدی بھی مجنون نہیں ہو سکتے، کیوں جو اللہ نے تواڈے تے انعام بڑے فرما چھوڑے نے۔ اللہ نے تانوں بڑیاں نعمتاں دے نال نواز چھوڑیا ہے۔ اے دے تو مراد اے بھی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے بڑی فصاحت و بلاغت دے نال نوازیا، یعنی قرآن مجید ایک فصیح کلام ہے، پیارے نبی گل کر دینے اللہ اپنا قرآن بنا دیندا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کر کے اللہ کریم نے فرمایا ما نافی ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ سونے تسی مجنون نہیں ہو سکتے، تسی دیوانے نہیں ہو سکتے۔ اللہ اللہ اگے اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ ممنون۔ فرمایا اے میرے پاک پیغمبر اسی تانوں بہت زیادہ اجر دے نال نوازے ہے، اور او اجر کدی بھی ختم نہیں ہون والا ہے۔ او اجر ایسا اجر ہے اللہ اللہ کہ جو لوگ تلوار دے زخماں نالوں زیادہ گہرا زخم اپنی گلاں دے کر دینے، کدی تانوں ساحر آکھ دینے، کدی مجنون آکھ دینے، کدی کذاب آکھ دینے، کدی شاعر تے کاہن آکھ دینے۔ اے میرے پاک پیغمبر تسی ساریاں گلاں نو سہ لیندے ہو، اچھے اخلاق دے نال انہاں
تانوں گالی دا جواب گالی اندر نہیں دیندے. اس گل دا اجر تانوں میں اللہ اتنا زیادہ عطا فرماواں گا کہ اے اجر کدی ختم نہیں ہوئے گا. بلکہ اگر سورہ ضحیٰ نو ویکھیا جاوے تے اللہ دا قرآن انج وی بولیاں بول رہا ہے. فرمایا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. یعنی اتنا عطا فرماواں گے کہ سونے تسی راضی ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. میرے ویر بات سمجھ آئی کہ اللہ نے پیارے محبوب پیغمبر نو بہت زیادہ نعمتاں عطا فرمائیاں, بڑا نہ ختم ہونے والا اجر عطا فرمایا. نالی چوتھی آیت اندر اللہ نے 20 مکا چھڑیاں. اے میرے پاک پیغمبر اے جو تانوں آکھی جاون ہن تک نبوت ملن تو پہلے تانوں اے صادق آکھن, تانوں کذاب آکھن, پہلے تانوں امین آکھن, ہن جناب خیانت کرن والا معاذ اللہ آکھن. لیکن سونیو وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. سونے تسی اعلی اخلاق تے فائز ہو, تہاڈا تے اسی خلق ہی بڑا بلند فرما چھڑیا ہے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. اسے کر کے اج دے مضمون دا میرا دعویٰ ہے کہ اخلاق بھی لا جواب. جملے یاد کر لو, آخر تے میں جملے ضرور سننا چاہاں گا کہ اخلاق بھی لا جواب, کردار بھی لا جواب, اخلاق بھی القرآن اور کردار بھی القرآن, اخلاق بھی الکتاب کردار بھی الکتاب. نرم ذات نبی دی, نرم بات نبی دی, حضرت دی ذات جئی کسے دی ذات نہیں, سونے دی بات جئی کسے دی بات نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. ایتھے اللہ والا انجوی جڑیاں لاندا ہے کہ دان نازش گل وہ, شمع سبل وہ, رہبر کل وہ, فخر رسول وہ, ہر خوبی شایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نام میں اعلیٰ, کام میں بالا, سب سے نرالا, کملی والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ایک لفظ اندر موتی پرو چھڑے. نام میں اعلیٰ, کام میں بالا, سب سے نرالا, کملی والا. دامن حق دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا تکلم گل کا تبسم, ان کا تبسم لطف و تکرم. سبحان اللہ. اگر معنی دی سمجھ ہوئے نا تے بڑے جناب فصیح و بلیغ جملے نے. ان کا تکلم گل کا تبسم, اونا دا بولنا انجے جویں پھلاں دی مسکراہٹ ہویا کر دیے, پھلاں دی طرح مسکرانا ہے. اللہ اللہ. ان کا تکلم گل کا تبسم, ان کا تبسم لطف تکرم. ابرتا دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ. اور سننا درا خلق میں افضل, خلق میں اول. خلق یعنی تخلیق دے اعتبار نال, پیدائش دے اعتبار نال ساریاں تو افضل
اور خلق میں اول یعنی اخلاق دے لحاظ نال ساریاں تو پہلا نمبر. اللہ اکبر. اگر انج بھی نہیں نہ سمجھ آئی تے انج سمجھ لو کہ اللہ نے حضرت آدم تو لے کے پیارے عیسیٰ تک میرے نبی جی نو پیدا بعد اندر فرمایا، لیکن افضل سارے انبیاء تو بنایا. میرے نبی پیدا ہون دے لحاظ نال سب تو افضل نے، اور خلق دے اعتبار نال سارے انبیاء تو پہلا نمبر لے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے کر کے تے میں جھڑیاں لا رہے ہیں نا کہ خلق میں افضل، خلق میں اول، حسن میں اجمل، عقل میں اکمل، یہ سیرت یہ شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنن الکبریٰ للنسائی، امام نسائی رحمت اللہ علیہ دی سنن الکبریٰ دے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت یزید بن بابنوس، ایک تابعی نے نا یزید بن بابنوس رحمت اللہ علیہ، اے جناب سیدہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول حاضر ہوئے تے کہندے کی نے فقلت یا ام المؤمنین ما کان خلق رسول اللہ. اما جان پیارے نبی جی دا اخلاق کیڑی چیز ہے؟ اس بات دا سوال کیتا. حضرت یزید بن بابنوس رحمت اللہ علیہ نو اما جان عائشہ صدیقہ فرماندیا نے اے یزید کیا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ اما جان قرآن تے پڑھیا. پیاری اما جان فرماندیا نے کان خلق رسول اللہ القرآن. پھر اللہ دا قرآن میرے محمد دا اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی جی دا اخلاق اللہ دا قرآن ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. اما جان فرماندیاں نے یزید کیا تو سورۃ المومنون نہیں پڑھیا؟ جی اما جان پڑھیا. اما جان فرماندیاں نے ذرا پڑھ کے دیکھا. پھر جناب حضرت یزید بن بابنوس رحمت اللہ علیہ سورۃ المومنون 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اتھو آیات تلاوت کر دینے پڑھ دینے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. پڑھ دیاں جناب حضرت یزید تھے پہنچ دینے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یعنی اما جان فرما دیا نے اے یزید جو تو قرآن دیاں آیتاں پڑھ رہے ہیں نا، جنہ مومنہ دیاں صفتاں تو بیان کر رہے ہیں نا، اس صفتاں ساریاں دیاں ساریاں میرے نبی جی تو جڑے بغیر حضور تو علاوہ مومن نے نا، انہاں دے اندر بعد اندر ساریاں خصلتاں، ساریاں چنگیاں عادتاں، اچھا اخلاق جو جو اللہ نے ان آیات اندر بیان فرمایا ہے، اس ساریاں دے اندر بعد اندر میرے محمد ساریاں تو زیادہ ان عادات اور اخلاق نو اپنان والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اللہ. ہن سن دے چلے جاؤ، غور کر دے چلے جاؤ. جناب شمائل ترمذی اندر اور اسی طرح صحیح مسلم اندر روایت موجود ہے. اللہ اللہ. اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دیا کہ جناب ضرب رسول
اللہ بیدہ شیئا قط الا ان یجاہد فی سبیل اللہ ولا ضرب خادما ولا امرأة۔ پیارے نبی جی دے بارے اما جان عائشہ فرما دیا نے حضور نے کدی بھی کسے تے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا، حضور نے کدی بھی کسے تے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا، یعنی کسے نو تھپڑ نہیں مارے، تھپڑ مارنا تے دور ہے۔ جناب پیارے انس دا بیان ہے میں چھوٹا حضور دا غلام ہے، یعنی حضور نے کوئی کم کار آکھنا ہے میں حضور دے کم واسطے جانا ہے، چھوٹا جہا بچہ سا باہر بچیاں اندر کھیلن لگ جانا، حضور دا کم بھول جانا، میرے نبی میرے پیچھے آندے مینوں بچے اندر کھیڑ دیا ویکھ کے حضور مسکراندے اور مینوں میرا کام یاد دلاندے۔ پیارے نبی جی نے مینوں ڈانٹیا نہیں ہے، یعنی ہاتھ اٹھانا تے دور، پیارے نبی جی نے کدی ڈانٹیا بھی نہیں ہے۔ ہاں جدو اللہ دے رستے اندر جہاد کر دے ادو میرے نبی جی تلوار بھی اٹھا دے، ادو پیارے نبی جی صحیح مجاہدہ والا حق ادا کر دے۔ نالی اماں جان فرما دیا نے والا ضرب خادما ولا امرأة، پیارے نبی جی نے کدی خادمات نوکرات اپنے غلامات ہاتھ نہیں اٹھایا، کدی بھی جناب کسی بھی عورت نو نہیں جناب ماریا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ میرے ویر میں یہ دسنا چاہنا ہے کہ اج کوئی غریب بندہ کسی نے نا بڑا ایک پیارا جملہ بولیا ہے، جڑا بلڈ پریشر ہے نا، بلڈ پریشر یہ ہائی ادو ہوندا ہے کہ جدو اگے کوئی غریب کوئی نمانا بندہ ہوئے تے جدو اگے کوئی صحیح وجکے والا بندہ ہوئے نا پھر بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوندا بلکہ لو ہو جاندا ہے، انہوں ویکھدے نال ساڈا وس چلدا ہے تے غریباں تے ہی چلدا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اس کر کے میرے ویر اخلاق نو اپنا خلق عظیم دا مقصد ہے بیان کرنے دا کہ پیارے نبی جی دیاں سونیاں سونیاں عادتاں نو اپنانا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ ایسے کر کے تے میں آکھیا کردا کہ جیڑا خدا نو خدا مننے او سونے محمد نو پیشوا مننے، جیڑا سونے محمد نو پیشوا مننے او صحابہ نو اولیاء مننے، جیڑا صحابہ نو اولیاء مننے او اسلام نو رہنما مننے، جیڑا اسلام نو رہنما مننے او معاشہ نو پوری دنیا دی ماں مننے۔ انک لعلی خلق عظیم۔ ساڈے اندر ایویں جناب دو طرح دی کتاب اللہ نے فٹ فرمائی ہے، یعنی انج سمجھ لو کہ اسی جناب ایک بندے نو ویکھدے ہاں اگر تو اچھا کام کر رہا ہے اچھے اخلاق والا او ساڈی جناب اللہ اللہ گڈ بک اندر اونوں اسی درج کر لیندے یار بہت اچھا بندہ ہے، اے دے نال جناب ویوہار کیتا جا سکدا ہے، اے دے نال کاروبار کیتا جا سکدا ہے، اے دے نال یاری دوستی رشتہ داری نبھائی جا سکدی ہے۔ لیکن جڑا چنگے اخلاق والا نہیں ہوئے گا، چنگیاں عادتاں والا نہیں ہوئے گا، وہ ساڈی جناب بیڈ بک اندر آ جائے گا، یعنی انہوں اسی بھیڑا سمجھاں گے، او دے منہ تے جناب میاں مٹھو بن جاواں گے تاکہ او کو نقصان نہ پہنچاوے، لیکن او دے جان دے بعد او دیاں جناب لغزشاں تے او دیاں خطاواں تے او دے گناہاں تے جناب پردہ پوشی نہیں بلکہ لوگاں دے سامنے بیان کردے رہاں گے۔ اور میرے ویر میں تے تفسیر اندر اے بھی پڑھے ہے، تفسیر دے اندر جتھے لفظ خلق دا معنی ہے اللہ اللہ، یعنی مولانا عبدالسلام بستوی رحمت اللہ علیہ جو پچھلے دنوں اندر فوت ہوئے، اللہ اللہ مولانا جناب رحمت اللہ علیہ لکھ دینے نا کہ خلق ان عادتاں نو آخیا جاندا ہے جو بچپن تو لے کے جوانی تک، جوانی تو لے کے بڑھاپے تک، فوت ہون تک میری تہاڈی فطرت اندر شامل ہون۔ اے نہیں کہ ایک بندہ غصے نال گل کردا ہے تے ساڈی عادت کی ہے یکدم کی ہو جانا، غصے ہو جانا، کی ہو جانا،
غصے ہو جانا اے نہیں کہ اسی جناب ساڈی عادت اندر ساڈے اخلاق اندر شامل ہونا کہ جناب اسی بڑی تحمل مزاجی نال بڑے سکون نال بردباری نال گل سن لئیے اگلے دی بھاویں چلو غصے اندر یار پچھلی کسے مجبوری اندر ہوئے گا او دا دماغ پھریا ہوئے گا، اللہ اکبر نہیں، ساڈی ودیت اندر ساڈی فطرت اندر ساڈے جناب لب و لہجے اندر یہ چیز شامل ہے کہ جیڑا جویں گل کرے گا انہوں اونج دا جواب ملے گا۔ لیکن وہی گل آ گئی بلڈ پریشر والی، جدو کوئی بڑی حیثیت والا گل کرے گا نا بھاویں غصے اندر گالیاں ہی کیوں نہ دے، گالیاں کی تھپڑ ہی کیوں نہ مارے، اوتھے جناب اسی بڑی سوچ و بچار نال اپنے اچھے اخلاق دا مظاہرہ کر دیں، او اخلاق نہیں ہے، او اچھا اخلاق اچھا کردار نہیں ہے۔ اچھا اخلاق اور اچھا کردار او ہے جو ہر بندے دے نال اچھے طریقے دے نال پیش آنا، چاہے اگلا بندہ بھڑے انداز نال ہی کیوں نہ پیش آ رہا ہوئے، پھر آکھیا جاندا ہے خلق عظیم تے کار بند ہون والا بندہ، پیارے نبی جی دے اخلاق نو فالو کرن والا بندہ۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، میرے ویر سندا چلا جا، غور کردا چلا جا، ایسے کر کے تے اج ایک جملہ یاد کروانا چاہنا ہے، اخلاق بھی لا جواب، کردار بھی لا جواب، اخلاق بھی القرآن، کردار بھی القرآن، اخلاق بھی الکتاب، کردار بھی الکتاب، نرم ذات نبی دی، نرم بات نبی دی، حضرت دی ذات جئی کسے دی ذات نہیں، سونے دی بات جئی کسے دی بات نہیں، پھر ماننا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا خیال ہے قرآن بھی میں پڑھا، سبحان اللہ بھی میں آکھاں، توانوں تے توجہ دلان دی لوڑی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ قرآن سنو تے محبت دا اظہار کرو، اللہ اللہ توجہ فرما دے چلے جانا۔ یہ مضمون بیان کرنے دا مقصد کی ہے، میں مضمون تا بیان کر رہا، میرے نبی جی استاد آلہ، صحابہ شاگرد آلہ، میرے نبی جی باپ آلہ، حضور دیاں بیٹیاں تے میرے نبی جی دے بیٹے آلہ، میرے نبی جی جناب امام آلہ، حضور دے مقتدی آلہ، میرے نبی خطیب آلہ، حضور دے صحابہ سامعین آلہ۔ اور انج سمجھ لے آج دا مضمون بیان کرنے دا مقصد ہے کہ باپ اپنی اولاد نال اچھا سلوک کرے، اولاد اپنے والدین نال اچھا سلوک کرے، استاد اپنے شاگرداں نال، شاگرد اپنے استاداں نال، امام اپنے جناب مقتدیاں نال، مقتدی اپنے امام نال، خطیب اپنے سامعین نال، سامعین اپنے خطیب نال اچھے اخلاق دا مظاہرہ کرن، اس کر کے اج دا مضمون بیان ہو رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سبحان اللہ، صحیح بخاری اندر ایک واقعہ موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ، چلو قرآن سن کے سبحان اللہ بھاویں نہ آکھو، ایک نفلی میں عمل سمجھدا، لیکن صحابی دا نام آوے، حضور دا نام آوے، حضور دے نام تے درود پڑھنا فرض ہے، صحابی دے نام تے رضی اللہ تعالی عنہ کہنا فرض ہے۔ یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے، میں سمجھاں گا کہ جڑا ایتھے نہیں بولیا وہ صحابہ نو بھی نہیں منن والا اور پیارے نبی جی دا بھی انکاری ہے، معاذ اللہ العیاذ باللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت جابر بھی صحابی، پیارے عبداللہ بھی صحابی، دونوں باپ بیٹا صحابی، اس کر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی جی دے نال اللہ اللہ سم جناب نجد دی طرفوں جہاد کر کے واپس آ
واپس آ رہے ہیں، نجد دے اندر جہاد کرن دی غرض نال گئے، واپسی دے اندر ایک وادی اندر صحابہ نے پیارے نبی جی نو فرمایا اے درخت نے انہاں دے نیچے جناب قیلولہ کر لیا جائے، یعنی دوپہر دے وقت کھانا پینا کھا کے تھوڑی دیر آرام کرنا ہے، انہوں قیلولہ آکھیا جاندا ہے۔ پیارے نبی جی نے فرمایا درختاں دے نیچے لیٹ جاؤ اور قیلولہ فرماؤ۔ ہر صحابی جناب ایک اپنے اپنے درخت دے نیچے، ایک درخت دے نیچے دو چار صحابہ جس طرح بھی جگہ ملی ہر صحابی آرام کرن لگ گیا۔ حضرت جابر دا بیان ہے حضور نے اچانک آواز ماری ہے، پیارے نبی جی نے صحابہ نو بلایا، صحابہ حاضر ہو جاندے نے، اللہ دے رسول فرماندے نے صحابیو تھوڑی دیر پہلے ایک اعرابی بندہ، بدو بندہ، عقلوں پیدل بندہ میری تلوار دلو جناب ایویں درخت تو لے کر کے میرے سر تے تان کے کہندا ہے میں یمنعک منی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں میرے تو ہن کون بچائے گا، میں یمنعک منی۔ پیارے نبی جی نے 3 مرتبہ فرمایا اللہ اللہ اللہ۔ پیارے نبی جی کرنیاں بھرنیاں والے نہیں، حضور کچھ نہیں کر سکتے، میرے نبی جی نے اپنے مشکل کشا دا نام لیا جو اس مشکل دے ویلے کم آیا۔ اے جناب بدو دے ہاتھ وچوں حضور دی تلوار گر جاندی ہے، میرے نبی جی نے میں جناب تلوار نو پکڑ لیا۔ حضور فرما دے لے بدو ان دس تینوں کون بچائے گا؟ معافیاں منگدا ہویا چلا گیا، میرے نبی جی نے کچھ نہیں آکھیا۔ پھر میرے ویر بات سمجھ آئی، اخلاق بھی لاجواب، اخلاق بھی لاجواب، کردار بھی لاجواب، اخلاق بھی القرآن، کردار بھی القرآن، اخلاق بھی الکتاب، کردار بھی الکتاب، اخلاق میرے پاک محمد دی، بات بھی نرم، ذات بھی نرم، حضرت دی ذات جئی کسے دی ذات نہیں، سونے دی بات جئی کسے دی بات نہیں۔ اے ہے میرے نبی جی دا خلق عظیم۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اسی طرح میرے ویر توجہ فرماندہ چلا جائے، سنن ترمذی اندر روایت موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے کہ احد والے دن پیارے نبی جی دا سر زخمی ہے، خون رس رہا ہے، میرے نبی جی دی داڑھی مبارک بھج جاندی ہے، میرے نبی جی دے اگلے 2 دانت شہید ہو جاندے نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیان ہے، میرے ویر خلق عظیم اندر میں بات ضرور دسنا چاہاں گا، میرے نبی زخمی ہو رہے نے لیکن بد دعا نہیں دیندے نے، میرے نبی جی دے رستے اندر کانٹے بچھائے جاندے نے مگر میرے نبی جی بد دعا نہیں دیندے نے، میرے نبی جی دے گلے اندر ایویں جناب چادر نو کھچیا جاندا ہے، اللہ اللہ پر میرے نبی جی بد دعا نہیں دیندے، حضور گالیاں نہیں نکال دے، میرے نبی جی نو ایویں پتھراؤ کیتا جاندا ہے مگر میرے نبی جی بد دعا نہیں دیندے۔ پھر من وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم دے پیکر میرے اور تواڈے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چادر میرے نبی جی دے گلے اندر پھیرن والا واقعہ صحیح بخاری دا ہے، اے دا بیان وی حضرت انس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں سونے نبی جی دے نال چل رہا، پہلے تے میں پیاریاں نزدیک قسمت تے نصیبے تے رشک کرانگا، سبحان اللہ، والس تو سونے نبی جی دا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا حضور دا ایک ایک مومنٹ میرے نبی جی دی حضور دا ایک ایک لمحہ لمحہ اے پیارے لستوسی ویکھے۔ اور دوسری بات تے رشا کے گئے میرے نبی جی اگے اگے چل دینے، پیارے لس قدم تے قدم رکھ کے پیروی کر دینے۔ حضرت انس تا خوش نصیبی ہے نا، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہ میں سونے محمد دے نال چلیا جا رہے ہیں، پیارے نبی جی دے ایویں جناب گلے دے اندر جویں جناب نہ سردی ہوے نہ گرمی ہوے، ایویں جناب چادر نو ایویں گلے اندر لپیٹیا ہوے یا پھر اُتے ہی لئی ہوے۔ حضرت انس فرما دینے نجران دی چادر، جی میں آج کل فیصل آباد دا مشہور کپڑا ہے نا، اس دور اندر نجران علاقے دی چادر بڑی مشہور ہے، جیدہ کنارہ بڑا دھاری دار اور بڑا سخت ہویا کردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے پیارے نبی جی ایویں جا رہے نے، یکدم ایک جناب بدو آندا ہے حضور دے گلے اندر جو چادر ہے انہوں یکدم کھچدا ہے، زور ماردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ سبحان اللہ۔ ایتھے میرے ویر ابا تو دو سمجھ آئے گی پیارے نبی جی دی او نرم ملائم گردن جنوں کدی اما آمنہ بوسے دین دیا نے، کدی جناب ماں حلیمہ چم دیا نے، کدی بین سیمہ پیار کر دیا نے، او نرم ملائم گردن او دیتے جناب نجران دی چادر دے سخت کنارے دے نشان بن جاندے نے۔ پیارے نبی جی انجنا پورا پیچھے ہو بھی نہیں سکتے، پیچھے دیکھ بھی نہیں سکتے، مڑ بھی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضور نے جناب اللہ اکبر بدو بڑی سختی دے نال ایویں گل کر دیا کہندا ہے یا محمد مرلی من مال اللہ، اے محمد اپنے صحابہ نو حکم دے کہ جڑا اللہ دا مال یعنی مال غنیمت ہے نا او دے وچوں نینو کچھ نہ کچھ سامان دیں، یعنی انج نہیں کہ اپنی ضرورت آ کے دسیا اچھے اخلاق نال، انج نہیں آ کر کے زبردستی جویں ڈاکو ڈاکا نہیں ماردا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ پیارے نبی جی نو جناب جدوں انہیں چھڑیا ہے حضور نے مسکرا کر کے پورے مسکرائے، سبحان اللہ، صدقے اس پیغمبر تو جیڑا اتنی زیادہ سختی برداشت کرنے دے بعد بھی مسکرا رہے ہیں۔ پیارے نبی جی پھر بھی مسکرا رہے نے، حضور نے کچھ نہیں آکھیا ہے فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ ضَحِكَ۔ پیارے نبی جی پورے مڑے نے، حضور مسکرائے نے، صحابہ نے حکم فرمایا ہے انہوں جو چاہیے انہوں دے دیو۔ ایتھے تے اپنا حق لین جائیے تے جناب اگر کو قرضہ جدے کو لینا ہے، ویسے تے قرضہ جنہوں دیتا جاوے نا اگر تو بیچارہ واقعی مجبور ہے انہوں جتنا تسی ڈیلے کر دے جاؤ گے نا اللہ اتنا ہی تھانوں اجر عطا فرماندہ چلا جائے گا۔ یار چلو کوئی گل نہیں، یہ کوئی پیسے فی الحال موجود نہیں دے سکتا، اللہ اکبر، لیکن مقروض بندے کو جا کے اپنے پیسے منگو، وہ بار بار جناب تاریخ تے تاریخ دیتی جا رہا ہوئے کہ انہوں جناب کسے دن سختی دے نال بندہ لفظ جار بول دے میں نا تے پھر وہ کہندا جا لے لا جتھوں لینے ہی جا، پھر میں بھی تینوں دیاں گا، تو بھی لے کے یاد رکھے گا کہ میں بھی تینوں تیرے پیسے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ ایتھے میرے نبی مال غنیمت وچوں جو اللہ دا مال ہے، اللہ دا نبی جتھے چاہے اتھے خرچ کر سکتا ہے۔
لیکن یہ بندہ آ کے سختی دے نال منگ رہا ہے، میرے نبی جی مسکرا کے مال دے رہے ہیں۔ اس کر کے میرے ویر بات سمجھ آئی نا کہ میرے نبی اعلیٰ اخلاق والے، اللہ 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 اکبر، ایسے کر کے تے اللہ والا بھی بولیا کہ اندر ورفانہ کیتا وعدہ رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ پڑھ لا جہان نے، سب تو اچا شان پایا نبی سلطان نے، گھر گھر پہنچیا ویکھو نام سرکار دا، نام محمد والا کال جے ٹھار دا، نام محمد والا چار چپیرے پیاں سونے دیاں دھمانی، خلق مٹھا سو شہد کر دیتا تمانی، اللہ لے آوے موقع نے قدم جا چمانی، ہو جائے سمسام اتے فضل غفار دا، نام محمد والا کال جے ٹھار دا، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن سن دے جانا، توجہ فرمانا، غزوہ حنین دا موقع ہے، آخری بات ہے لیکن شاید 5-10 منٹ لگ جان، اس کر کے توجہ نال سننا۔ غزوہ حنین دے موقع تے پیارے نبی جی نے کافران دے 6000 قیدی بنا کر کے لے آندے، اونا اندر ایک غریبڑی جی مائی ہے، ایویں جناب جتی ٹوٹی ہوئی، کپڑے اٹے اور پھٹے ہوئے، پیارے نبی جی نے غربت والے حالات ویکھے، یہ مائی آ کر کے پیارے نبی جی نے مخاطب ہوندی ہے کہ سن وے پیر پیرا دیا پیرا تو بیٹھے وچ کچہری، سن وے پیر پیرا دیا پیرا تو بیٹھے وچ کچہری، میں پردیسن دوروں آئے گل سن تو ایک میری، آنکھ رگی پکڑن ویلے پکڑن والے تائیں، ترس کرو مسکیناں پر تے مینو پکڑو نائیں، میں آ بین رضائی اس دی جو سردار تو ساڈا، تھوڑا جیا تھوڑا بہتا حضرت پر ہے کچھ حق اساڈا، تاں پکڑ پاک نبی دے اونا کر سوار لے آندی، تاں پکڑ پاک نبی دے اونا کر سوار لے آندی، خدمت وچ حاضر ہو کر اے فریاد سناندی، اسی غریب بنگال نو مانے، اسی غریب بنگال نو مانے، تسی سردار اچیرے، درد دکھاں دیاں گلاں کرنیاں کچھ نال نے تیرے، ہن بین شیما ایویں جناب پھر سونے محمد نو لفظ ویر دے نال پکار دیے، پیارے پاک پیغمبر متوجہ ہو جاندے نے، اے کون مائی ہے جڑی مینوں بار بار ویر ویر کہہ کر کے پکار رہی ہے، اللہ اللہ، بین شیما پکار دیے تے کہندی ہے سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دے سردارا، میں بین رضائی تیرے تو ویر پیارا، تو ساڈے گھر وچ پرورش پائے گلاں یاد کرائیاں، میں شیما میری ماں حلیمہ اساں تیریاں دائیاں، پیارے نبی بڑی توجہ دے نال گل سن رہے نے، ماں شیما بہن شیما پکار دیے تے کہندی ہے ہن تو بن گیا پیر جگاں دا تے
تے مل گئے شان اچیرا اصحاباں تیریاں پکڑ لے آندا قوم قبیلہ میرا تے بین شیما گل مکدی مکان دے ہویا آخر تے بات آخری گلاں کر دے ہویا کہندی ہے کہ لے لے نام تیرا میں ہن تک صفتاں تیریاں گاواں لے لے نام تیرا میں ہن تک صفتاں تیریاں گاواں کری سلوک تواں گبراواں میں قربان ہو جاواں قیدی ہو کے آئی ویرا تیرے وچ دوارے اے گل سن کے چھم چھم روئے پاک رسول پیارے موڈیاں اتوں کمبل لاگے پاک رسول الہی کمبل پاک مزمل حضرت اس دیٹھ بچائی نفرت کیتی اصحابہ تائیں غیر مذہب دی مائی کمبل پاک مزمل حضرت کیوں اس دیٹھ بچائی نبی کے آنا نفرت کریو اے جے ٹور لے آندی اے ہے بین رضائی میری تے مینوں رہی کھڈان دی جلدی چھڈ دیو قیدیاں تائیں حضرت نے فرمایا شینا سن قیدیاں ساریاں کلمہ بول سنایا پھر میرے ویر مسئلہ بھی سمجھ آیا کہ اخلاق بھی لاجواب کردار بھی لاجواب یہ جملے اگر دہرا لو اج دا سبق یاد کر لو تے اگ جناب بات آخر تے آگے انشاءاللہ بات دا مزہ آ جائے گا کچھ نہ کچھ سبق ساڑھے ذہن اندر آ جائے گا اللہ اکبر میں جملہ بولاں گا اخلاق بھی لاجواب اخلاق بھی لاجواب کردار بھی لاجواب اخلاق بھی القرآن کردار بھی القرآن اخلاق بھی الکتاب کردار بھی الکتاب نرم ذات نبی دی نرم بات نبی دی حضرت دی ذات جئی کسے دی ذات نہیں سونے دی بات جئی کسے دی بات نہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھئی اگلا جمعہ اگر کسی ساتھی دے ذہن اندر موضوع ہوئے تو دس سکتا ہے میں ایک اعلان کردہ ہوں اگر ذہن اندر آ جاوے تو دسو انشاءاللہ اگلے جمعے اودے تے محنت کرنے دی کوشش کریں گے. اور ایک اعلان ہے جی جامعہ محمدیہ تعلیم القرآن والحدیث یہی تہاڈا مرکز دے اندر ماشاءاللہ تسی تشریف فرماؤ نصف فروٹ منڈی ناروال اندر 19 نومبر بروز اتوار یعنی پرسوں انشاءاللہ صبح 9 بجے تو لے کے 3 بجے تک 22ویں سالانہ ماشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. اے عورتاں دا پروگرام ہے صبح 9 بجے تو 3 بجے تک اتوار والے دن 19 نومبر نو انشاءاللہ جدے اندر خصوصی خطاب حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب دی بیگم صاحبہ
لاہور تو ماشاءاللہ، اور اسی طرح باجی ام خبیر صاحبہ سیال کوٹ تو، اور بیگم اختر صاحبہ آف شکر گڑھ انشاءاللہ خطاب فرمان گیاں. سارے میں جتنے بھی بھائی ویر ساتھی آئے نے انہاں کے التماس کراں گا کہ گھراں اندر جا کے اپنی بات پہنچاؤ. ماواں بہناں بھی قرآن و سنت دی بارش تو جناب فائدہ اٹھان اور اتوار والے دن اس پروگرام اندر ضرور شرکت فرمان. اور گزارش ایک ہے کہ پروگرام ماشاءاللہ یہ بہت بڑا ہے اور 22ویں سالانہ ہے ماشاءاللہ. تو میں اپنے ساتھیاں نو، اپنے بھائیاں ویراں نو اور ماواں بہناں سمیت سارے نو ترغیب دلاواں گا کہ پروگرام اندر کچھ نہ کچھ جو بھی تواڈے کولوں ہو سکتا ہے وہ ضرور پروگرام اندر تعاون کرو، تاکہ یہ جڑا پروگرام ہے باید تکمیل تک پہنچے. کوئی بندہ کھانے دا ذمہ لے لوے، کوئی انتظامات دا، اس طرح اخراجات تھوڑے بہت سنبھال لو. اللہ تعالیٰ جتنا بھی تسی اللہ دے رستے اندر خرچ کرو، اللہ دے نالو 2 گنا 4 گنا ہی نہیں 700 گنا نالو بھی اللہ سونا زیادہ عطا فرمائے، دنیا اندر بھی آخرت اندر بھی اللہ سونا ذریعہ نجات بنائے. اگلا جمعہ کوئی ذہن اندر آیا جی؟ نہیں آیا. میرے ذہن اندر 3-4 خطبات نے، ایک مریم قرآن والی، ایک مریم تاریخ اسلام والی جہاں اندر قرآن ہی قرآن ہے. ایک یہ مضمون ہے، ایک نبی و صدیق، ایک علی و صدیق. یہ تو 2 پارٹ بنن گے نا، اگر یہ پڑھائے تو پھر اگے پیچھے 1-2. تو انہیں چوں کیڑا خطبہ جمعۃ المبارک ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے ایک مریم قرآن والی، ایک مریم تاریخ اسلام والی، یہ بیان کریے. پھر انشاءاللہ تاریخ اسلام والی عورت والا جو واقعہ ہے نا، وہ دے اندر تھوڑی جی سند کمزور ہے. مطلب وہ کہہ سکتے ہو کہ واقعہ نہیں بھی ہویا، لیکن وہ دے اندر قرآن دی بہار بڑی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے شاید قرآن دی کو گل پلے پہ جاوے، واقعہ صحیح ہے یا نہیں ہے یہ بات دا مسئلہ ہے. اللہ سنا عمل دی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہدی اللہ فلا مضل لہ. مرکز دے نال اچھی طرح تعاون کیتا کرو بھائی. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.